السلام علیکم دوستو، اپنے چینل سٹوری نٹ میں تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ آئیے آج کی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، میری طبیعت کئی دنوں سے خراب چل رہی تھی۔ گلے میں شدید درد تھا، جسم ٹوٹ رہا تھا اور تیز بخار نے مجھے بے حال کر رکھا تھا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے جسم میں ذرا سی تھکاوٹ اور طاقت باقی نہ رہی ہو۔ امی نے کہا کہ اب مزید لاپرواہی مت کرو اور محلے کے ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کر دوا لے آؤ۔ میں نے کپڑے بدلے اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا ڈاکٹر صاحب کے کلینک پر پہنچ گیا۔ وہاں پر پہنچ کر دیکھا تو رش کافی تھا اور ہر مریض کو ٹوکن دیا جا رہا تھا۔ میں نے بھی اپنا ٹوکن لیا اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ انتظار کرتے ہوئے میری نظر اچانک ایک ایسی لڑکی پر پڑی جسے دیکھ کر میں چند لمحوں کے لیے اپنی بیماری ہی بھول گیا۔ وہ سفید یونیفارم میں ملبوس ایک خوبصورت نرس تھی۔ اس کا نام اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا، مگر اس کی بڑی بڑی آنکھیں، چہرے پر معصوم مسکراہٹ اور نرم لہجہ کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ بڑی محبت سے ہر مریض کے لیے دوا تیار کر رہی تھی۔ میں بھی شکل و صورت میں کافی اچھا تھا، اس لیے نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوا کہ اس کی نظریں بار بار مجھ پر اٹھ رہی ہیں۔ جہاں وہ دوائی بنا رہی تھی وہاں پر ایک کرسی خالی تھی۔ میں آہستہ سے جا کر اسی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ دے دی۔ اس ایک مسکراہٹ نے میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی بھر دی۔ میں بھی مسکرا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے نرمی سے پوچھا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، گلا خراب ہے، بخار بھی ہے اور شاید کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ فوراً میرے قریب آئی اور بولی، اپنا ہاتھ آگے کریں، میں بخار چیک کرتی ہوں۔ جیسے ہی اس کے نرم ہاتھ نے میرے کلائی کو چھوا، میرے پورے جسم میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وقت رک گیا ہو۔ بخار تو شاید اپنی جگہ پر موجود تھا، لیکن مجھے یوں لگا جیسے میری ساری تکلیف کہیں غائب ہو گئی ہو۔ وہ تھرمامیٹر دیکھ کر بولی، واقعی آپ کو تو کافی بخار ہے، اپنا خیال کیوں نہیں رکھا؟ میں نے ہنستا ہوا کہا، ابھی تک خیال رکھنے والا کوئی ملا ہی نہیں تھا۔ وہ میری بات سن کر شرما گئی۔ اس کی ہنسی میرے دل میں ہمیشہ کے لیے اتر گئی۔ اتنے میں ڈاکٹر صاحب نے مجھے اندر بلا لیا۔ میں نے علاج کروایا، چیک اپ کروایا اور باہر آ گیا تو وہ دوبارہ دوا تیار کر رہی تھی۔ اس نے دوائی کا لفافہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، وقت پر ضرور دوا کھائیے گا۔ میں نے پوچھ لیا، ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ وہ مسکرائی اور آہستہ سے بولی، میرا نام ریما ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اس کا نام کئی مرتبہ دہرایا، ریما ریما۔ اس دن میں دوائی تو گھر لے گیا، لیکن میرا دل وہیں کلینک پر رہ گیا تھا۔ اگلے دن میری طبیعت کافی بہتر تھی، مگر نہ جانے کیوں میں نے سوچا ایک بار پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتا ہوں۔ امی نے حیران ہو کر کہا، کل ہی تو دوا لے کر آئے تھے۔ میں نے بہانہ بنایا کہ ابھی بھی گلے میں درد ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ میں ریما کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میں دوبارہ کلینک پر پہنچا تو ریما نے مجھے دیکھتے ہی کہا، آپ پھر آ گئے، امید ہے اب آپ کی طبیعت بہتر ہوگی۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، پتہ نہیں کیوں جب تک آپ کو نہ دیکھوں طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہوتی۔ میری بات سن کر اس کے گال سرخ ہو گئے۔ وہ نظریں جھکا کر دوا بنانے لگی۔ اس دن ہماری باتیں پہلے سے زیادہ ہوئیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ ریما بہت سادہ
شریف اور خوش اخلاق لڑکی ہے۔ اسے اپنے والدین کی بہت فکر رہتی ہے اور وہ اپنی نوکری بڑی ایمانداری سے کرتی ہے۔ اس کے بعد میرا روزانہ کسی نہ کسی بہانے کلینک جانا معمول بن گیا۔ کبھی میں کہتا کہ گلے میں خراش ہے، کبھی کہتا کہ سر میں درد ہے، اور کبھی صرف یہ کہنے چلا جاتا کہ دوا ختم ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی مجھے پہچاننے لگے تھے، مگر ریما باہر پہلے کی طرح مسکرا کر میرا استقبال کرتی۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی گہری ہونے لگی۔ ہم ایک دوسرے کی پسند ناپسند جاننے لگے۔ مجھے معلوم ہوا کہ ریما کو بارش بہت زیادہ پسند ہے، چائے پینا اچھا لگتا ہے، اور وہ ہمیشہ ایسے انسان سے شادی کرنا چاہتی ہے جو اس کی عزت کرے اور زندگی بھر اس کا ساتھ دے۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اگر شادی کروں گا تو صرف ریما سے۔ ایک دن کلینک بند ہونے کے بعد میں باہر کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ باہر آئی تو میں نے ہمت کر کے کہا، اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کا دیکھنا ایسا تھا کہ میرے دل میں سوئی کی طرح چبھ رہا تھا اور میری دھڑکن بڑھا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ریما، مجھے نہیں معلوم یہ محبت کب ہوئی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ریما کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں بھی کافی دنوں سے سوچ رہی تھی، مگر ڈرتی تھی کہ کہیں آپ صرف مذاق نہ کر رہے ہوں۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے وعدہ کیا کہ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو میں اپنے والدین کو لے کر جلد ہی اس کے گھر رشتہ بھیجوں گا۔ کچھ دن کے بعد میں نے گھر میں سب کچھ بتا دیا تو سب حیران ہوئے، لیکن جب انہوں نے ریما اور اس کے گھر والوں کے بارے میں معلومات حاصل کی تو سب راضی ہو گئے۔ ہمارے خاندان والے پہلی بار ایک دوسرے سے ملے۔ دونوں گھروں میں خوشی کا ماحول تھا۔ ریما کے والدین میں بھی میری سادگی اور ایمانداری کو پسند کیا اور رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ چند ہفتوں کے بعد ہماری منگنی ہو گئی۔ منگنی کے دن ریما نے مسکراتے ہوئے کہا، یاد ہے نا پہلی بار جب میں نے آپ کا بخار چیک کیا تھا؟ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہاں۔ اسی دن بخار تو نہیں اترا تھا، مگر دل ضرور آپ کے نام ہو گیا تھا۔ وہ ہنسنے لگی اور مجھے اسی دن احساس ہو گیا کہ آپ باقی مریضوں جیسے نہیں ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا ہم دونوں کو بے صبری سے انتظار تھا۔ ہمارے نکاح کی تقریب سادگی مگر خوشیوں سے بھرپور تھی۔ جب قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا اور ریما نے قبول ہے کہا تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جس لڑکی سے پہلی نظر میں محبت ہوئی تھی آج وہ میری شریک حیات بن گئی۔ شادی کے بعد ریما نے ہمیشہ میرا ہر دکھ اور خوشی بانٹی۔ کبھی کبھی ہم دونوں ہنستے ہوئے اس دن کو یاد کرتے جب میں بخار کی دوا لینے کلینک گیا تھا، لیکن قسمت نے مجھے زندگی بھر کا ہم سفر دے دیا۔ آج بھی جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ میری محبت کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی تو میں مسکرا کر صرف اتنا کہتا ہوں کہ ایک بخار، ایک کلینک اور ایک مسکراہٹ نے میری زندگی بدل دی اور میں اس کی محبت کا قائل ہو گیا۔ اس کی ادا ہی نرالی تھی جس سے آج بھی میں بے پناہ محبت کرتا ہوں۔
تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ آج کی زبردست سی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی کہانیوں کے لیے میرا چینل سٹوری نٹ سبسکرائب کر لیں، اور اب مجھے اجازت دیں، دوبارہ آپ سے نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔